السلام علیکم۔ آج ہم جو خارجی امتحانات کا ٹاپک پڑھ رہے تھے اس کا باقی حصہ ہم پڑھ رہے ہیں، جس میں خارجی امتحانات کی اپنی خامیاں اور اس کو بہتری کے لیے تجاویز کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم خارجی امتحانات اور اس کی خوبیاں ہم پڑھ چکے ہیں۔ خوبیوں کے ساتھ ساتھ خارجی امتحانات کی کچھ خامیاں بھی ہیں جو کہ درج ذیل ہیں۔ پہلا، ناجائز ذرائع کا استعمال۔ ہم جانتے ہیں خارجی امتحانات کا سب سے بڑا نقص یا اس کی سب سے بڑی خامی جو ہے وہ یہی ہے کہ ان امتحان میں ناجائز ذرائع کا استعمال کافی حد تک بڑھ جاتا ہے، کیونکہ طلباء چاہتے ہیں کہ وہ ان کے نتائج اچھے ہیں تاکہ ان کے مستقبل میں فائدہ انہیں پہنچ سکے، تو اس لیے اپنے نتائج کو بہتر کرنے کے لیے وہ یا ان کے والدین کسی نہ کسی ناجائز طریقے استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے امتحانی عملے پر اثر انداز ہونا یا ان سے مل لینا، ان سے بات کرنا، ان سے کچھ لین دین کرنا تاکہ وہ بچے کی مدد کر سکے امتحان میں، یا نقل یا بوٹی مافیا کا بھی استعمال کیا جا سکے۔ اور خاص ہم دیکھتے ہیں کہ جو باکثر افراد ہوتے ہیں جن کا سیاسی رخ رکھا ہوتا ہے وہ اپنے زیادہ اثر رسوخ کو زیادہ استعمال کرتے ہیں اور ناجائز استعمال کرتے ہیں اور نتائج کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے یہ ہوتا ہے کہ جو غریب یا مستحق طلباء ہوتے ہیں ان کے حق تلفی ہو جاتی ہے۔ تو یہ ناجائز ذرائع کا جو استعمال ہے یہ ان امتحانات پر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ پھر دوسری جو خامی ہے، مہنگا طریقہ امتحان ہے، کیونکہ خارجی امتحانات وسیع پیمانے پر ہوتا ہے اور اسی لیے جو ان کے خارجی امتحانات زیادہ کر بورڈ یونیورسٹی لیتے ہیں تو پھر وہ جو بچے جو امتحان دینا چاہتے ہیں ان سے بھاری فیسیں وصول کی جاتی ہیں، پھر ان کے اسناد یا رزلٹ کارڈ مہیا کرنے کے لیے اس کے علاوہ فیس لی جاتی ہے، تو اس لیے کافی مہنگا طریقہ امتحان ہوتا ہے کہ بعض بچے ایسے جو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، جو غریب بچے ہیں جن اخراجات کو برداشت نہیں کر سکے تو ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی دیکھیں جب یہ امتحان کیا جاتا ہے کہ اس کے لیے انتظامی مشینری اسٹاف کا بھی اہتمام کرنا پڑتا ہے، جس پر ان کے لیے پھر انہیں جو پیسے ادا کیے جاتے ہیں ان کی ڈیوٹی کے وہ بھی بھاری اخراجات کا باعث بنتے ہیں، اس لیے یہ امتحانات کافی مہنگے ثابت ہوتے ہیں۔ پھر امدادی کتب کا استعمال، ہم دیکھتے ہیں خارجی امتحانات کے لیے طلباء امدادی کتب، گائیڈ یا خلاصے یا ٹیسٹ پیپرز وغیرہ استعمال کرتے ہیں، وہ ان کی طرف کا رجحان زیادہ ہوتا ہے تاکہ وہ کم وقت میں زیادہ نمبر لے سکیں، اور اس کی وجہ سے انہیں محدود علم ہوں، کہ ان میں محدود علم ہوتا ہے، وہ اس کو کافی سمجھتے ہیں کہ یہی ان کے لیے کافی ہے، لیکن اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے ان کی جو تخلیقی صلاحیتیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، یا وہ جو پورا نصاب انہوں نے پڑھنا آتا ہے اور انہیں جو وہاں سے جو معلومات ملتی ہے انفارمیشن ہوتی ہے وہ اس طرح نہیں ہو پاتی، اس لیے وہ محدود رہ جاتا ہے، ان کا علم محدود رہ جاتا ہے اور سطحی علم رہ جاتا ہے۔ پھر اس کی خامی ہے بدعنوانی بھی ہے، کہ ہم خارجی امتحانات کی خرابی یہ بھی ہے کہ اس میں بدعنوانی کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں، اس میں مختلف قسم کی بدعنوانیاں ہو سکتی ہیں، مثلا پرچوں کا قبل وقت باہر نکل آنا یا لیک آؤٹ ہو جانا یا طلباء کے ہاتھ لگ جانا یا جوابی کاپیوں کو تبدیل کر دینا یا جو پیپر چیک کرنے والا ممتحنات ہے اس تک طلباء کی رسائی ہونا اور نمبر بڑھانے کے لیے ان سے کوشش کرنا، یا بعض اوقات جعلی اسناد بغیر امتحانات کے جعلی اسناد بھی حاصل کی جاتی ہیں، یہ بہت بڑی بدعنوانی ہے جو ان امتحانات پر سوالیہ نشان بنتی ہیں، ان امتحانات پر شک و شبے کا وجہ بنتی ہیں۔ پھر ہے مخصوص نصاب کی تدریس، کہ ہم جانتے ہیں خارجی امتحانات میں طلباء کے ہوتے ہیں کہ امتحان مقصد ہوتا ہے کہ امتحان کی تیاری کرنا ہے، اچھا نمبر لینا ہے، اور اساتذہ بھی بعض اوقات اپنے بچوں کو طلباء کو پورا نصاب نہیں پڑھاتے، ان کا بھی مقصد ہوتا ہے کہ بچے اچھے نمبر لے سکیں اور پاس ہو سکیں، جس کی وجہ سے وہ پھر مخصوص سوالات وغیرہ تیار کرتے ہیں جو امتحانی نظر سے اہم ہوتے ہیں اور باقی جو نظام اس کو غیر ضروری سمجھتے ہوئے چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اس امتحانات کی خامی یہ بھی ہے کہ اس میں مخصوص نصاب کی تدریس کی جاتی ہے اور باقی جو غیر ضروری نصاب ہوتا ہے یا جو ان کے لحاظ سے امتحان میں اہم نہیں ہے، نہیں آئے گا یا آتا نہیں ہے، تو اس وجہ سے اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے اور طلباء کو پڑھایا نہیں جاتا، اس سے ان کی مکمل معلومات نہیں مل پاتی۔ پھر اس کی اگلی جو خامی اس کی تحقیقی سرگرمیوں کا فقدان ہے، یہ خارجی امتحانات میں مقصد ہوتا ہے کہ طلباء کو تیار کیا جا سکے تاکہ وہ خارجی امتحان دے سکیں اور ترقی کر سکیں، ان کے اچھے نمبر لے سکیں، اور اس لیے استاد یا معلم کی کوشش ہوتی ہے کہ طلباء کو زیادہ سے زیادہ نمبر دلوانے کے لیے ان کے لیے امتحانات کی تیاری اسی لحاظ سے کروا سکے، اور جس وجہ سے اساتذہ ہوتے ہیں، معلم ہوتے ہیں، وہ تحقیقی عمل میں حصہ نہیں لیتے ہیں، تحقیقی سرگرمیاں نہیں کرتے تاکہ بچوں کی فلاح بہبود کے لیے ان کی جو کمی ہے کوتاہی ان کو دور کیا جا سکے، اس کے لیے تحقیق کریں، اور اس کے لیے اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں، جس سے تحقیق سرگرمیوں کا فقدان ہمارے سامنے آتا ہے۔ پھر ہے تدریسی عناصر نظر انداز کرنا، تدریسی عناصر سے مراد ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جو ہم اپنی تدریس کو اساتذہ یا معلم اپنی تدریس کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ہم اسے تدریسی عناصر کرتے ہیں، جیسے وائٹ بورڈ یا بلیک بورڈ ہے، ٹھیک ہے، چارٹ وغیرہ ہوتے ہیں،
پروجیکٹر ہیں، ٹیپ ریکارڈر ہے یا کمپیوٹر کا استعمال ہے، یہ تمام تدریسی آلات کہلاتے ہیں جو تدریس کو دلکش اور مؤثر بنانے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ تو اساتذہ کے امتحان سے مقصد تک نصاب جلدی جلدی مکمل کر سکیں، وقت کی کمی ہوتی ہے، اس لیے اساتذہ وغیرہ اپنے لیکچر کے دوران یا اپنے تدریس کے دوران ان تدریسی آلات کا استعمال کم سے کم کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ انہوں نے نصاب جلدی ختم کرتا ہے، طلباء کی تیاری کروانی ہوتی ہے، کامیابی کے لیے انہیں تیار کرنا تھا، اس لیے وہ ان آلات کی طرف توجہ نہیں دیتے اور نصاب کو جلد از جلد مکمل کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اب ان خارجی امتحانات کو ہم بہتر کیسے کر سکتے ہیں، اس کے لیے کچھ تجاویز دی گئی ہیں۔ پہلی ہے سائنسی طریقہ کار، کہ خارجی امتحانات کے جب ہو جائیں تو ان کے پرچوں کی جو مارکنگ ہوتی ہے وہ سائنسی طریقہ کار اختیار کیا جائے، جیسے ایم سی کیوز وغیرہ ہوتے ہیں وہ مشین کے ذریعے چیک کیے جاتے ہیں، تو یہ طریقہ ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن اس میں بھی کہیں کہیں مکمل معروضیت اعتبار نہیں پائی جاتی، کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو معروضی پیپر ہوگا وہ تو چیک ہو سکتا ہے، لیکن جو انشائی پیپر ہوگا وہ اس کے ذریعے چیک کرنا مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے کافی مشکل ہوتا ہے، اس لیے ہم پھر ممتحن کا انتظام کرتے تاکہ وہ پیپر مارک کر سکے۔ اور ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ پیپر کے جب پرچے لیے جاتے ہیں تو اس کا جوابی حل بھی تیار کیا جا سکے، تاکہ جب پیپر مارکنگ کی جائے تو اس جوابی حل کے مطابق اس کو اسٹینڈرڈ بنا کر، اس کا معیار بنا کر اس کے مطابق نمبرنگ دی جائے یا مارکنگ کی جائے، تاکہ سب کے ساتھ انصاف ہو سکے، کسی کا زیادتی نہ ہو سکے۔ پھر اس کو ہم کس طرح بہتر کر سکتے ہیں، سوالات کے اجزاء میں تقسیم، کہ جب ایک انشائیہ سوال دیا جائے گا تو اس کو بچوں کے لیے کھلا چھوڑ جاتا ہے کہ وہ اپنے لحاظ سے، اپنی اہلیت کے لحاظ سے اس کا جواب لکھ سکے۔ تو کوئی کچھ زیادہ لکھے گا، کم لکھے گا، کسی خیالات کیسے ہوں گے، تو اس میں کافی تفریق آ جاتی ہے۔ اگر ہم اسی سوال کو مختلف اجزاء میں تقسیم کر دیں، ساتھ اس کے نمبر بھی بتاتے جائیں گے، اس سوال کتنے نمبر ہیں، تو اس سے لکھنے میں، طلباء کو لکھنے میں، جواب دینے میں آسانی ہو جائے گی اور مارکنگ بھی آسان ہو جائے گی اور فائدہ مند ہوگی۔ پھر اس کے بہتر یہ تجویز انشائی معروضی کے امتزاج، کہ جو خارجی امتحانات کے پرچے ہوں اس میں انشائیہ اور معروضی دونوں کو ملا کر شامل کیا جائے، تاکہ زیادہ سے نصاب کور ہو سکے اور ہر چیز کو ہم اس کو پہلو کا جائزہ لے سکیں، تو اس چیز کو ہم نے اپنے نصاب کا امتحانات کا حصہ بنایا، اور ہر بار میں سے زیادہ عنوان کو جائزے میں شامل کرنا چاہیے، اس سے معلم بھی طلباء کو سارا نصاب پڑھائے گا اور طلباء بھی محنت کی عادت میں پیدا ہوگی۔ پھر نصابی کتب کی اصلاح، اس کی یہ بھی تجویز ہے کہ اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے خارجی امتحانات کو نصابی کتب کی بہتری کر کے، کہ ہم کہتے ہیں نصابی امدادی کتب استعمال کی جاتی ہیں تو ان کو نظر انداز کیا جائے، ان کی حوصلہ شکنی کی جائے، اور طلباء سے یہ کہا جائے کہ جو نصابی کتب ہے اس کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، اس سے طلباء کی تخلیقی اور تنقیدی صلاحیتیں بیدار ہوں گی، اور معلمین اور والدین کو بھی اس بات سے آگاہ کیا جائے کہ نصابی کتب ہی ہیں جو نصابی مقاصد حصول کا صحیح ذریعہ ہیں، اور امتیازی کتب نصاب کے تمام تر مقاصد حصول کا ذریعہ نہیں بنتی، اس لیے نصابی کتب جو ہیں ان میں یہ تبدیلی لائی جائے، ان کو اچھا بنایا جائے تاکہ اس کو پڑھیں اور امدادی کتب کو کی حوصلہ شکنی کی جائے۔ پھر جامع جائزہ، خارجی امتحانات ہم دیکھتے ہیں کہ طلباء کی قوت حافظہ کو چیک کرتے ہیں کہ بچے کو کتنا یاد ہے، وہ کتنے سوال کا جواب پیش کر سکتا ہے، اس کے ذہن میں تصورات کیا کیا ہیں، صرف اس چیز کا جائزہ ہے، بلکہ جبکہ اس کے باقی جو شخصیت کے پہلو اس کو زیادہ نہیں لیا جاتا۔ چنانچہ امتحانات کا مقصد یہ بھی ہونا چاہیے کہ بچے نے تعلیم عمل کے دوران اس کی شخص میں کون کون سی مطلوبہ تبدیلیاں پیدا ہوئی ہیں، اس اچھا شخص بنا ہے، اس میں تبدیلیاں آئی ہیں، اس نے اخلاق سیکھا ہے، اس نے روایات سیکھی ہیں، اس سے شخصی تربیت ہوئی ہے کہ نہیں، تو اس چیز کو بھی ہم نے جائزہ لینا چاہیے، اس سے امتحانات مکمل جائزے کا ذریعہ ہونا چاہیے۔ تو آج ہم نے خارجی امتحانات کی خامیاں اور اس کی بہتری کے لیے تجاویز وغیرہ پڑھی، تو آج ہمارا خارجی امتحانات والا ٹاپک مکمل ہو گیا۔ السلام علیکم۔